آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے تھے جی آپ بھول جاتے تھے. اچھا نماز پڑھی ہے تو صحابہ سے آپ فرماتے تھے کہ وضو کراؤ نماز پڑھنی ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی پڑھی ہے. یعنی اثرات جادو کے ظاہر ہو گئے تھے. تو ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے, دو فرشتے آئے, ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا, ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا. اب فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان صاحب کو کیا ہے. دوسرا بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے. اچھا جادو ہے, کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی ہے, اس نے کیا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے. کیسے کیا ہے؟ کنگھی میں گرے لگا کے فلاں کنویں کے اندر پھینکا ہے. اچھا ٹھیک, کیسے ہوں گے؟ اس کنگھی کو نکالیں, یہ دو صورتیں جو ہیں ان کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور اس کنگھی کی اوپر جو گریں لگی ہوئی ہیں ان کو کھولتے جائیں, وہ گریں کھلیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. اب دیکھیں, میں اور آپ سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں پڑے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ بات کر رہا ہو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے, آپ نے فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں, باقی ہر چیز جاگ رہی ہوتی ہے. آپ نے فرشتوں کی بات سنی, صبح صحابہ کو ساتھ لیا, اس کنویں پہ گئے, کنگھی کو نکالا. 11 آیات ہیں آخری دو صورتوں کی, معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس. ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے, ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے. 11 ہی گریں لگی ہوئی تھی, ادھر گریں کھلی, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے, جادو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ ساری زندگی آپ ان دو صورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے کہ دوبارہ جادو کے اثرات نہ ہوں. جادو ختم بھی انہی آیات سے ہوگا اور حفاظت کے لیے بھی آپ جادو ختم بھی انہی دو صورتوں سے ہوگا اور حفاظت بھی انہی دو صورتوں سے ہوگی. ان کو اپنا معمول بنا لیا جائے سونے سے پہلے. اس واقعے کے اندر ایک بڑا اہم سبق ہے امت کو سمجھانے کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ امت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جادو کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کیا کس نے ہے. ٹھیک ہو گیا. جو سمجھدار ہوتا ہے, شریعت کو مانتا ہوتا ہے, جسے پتہ ہوتا ہے بتانے سے جو فتنے اور فساد پھیلیں گے وہ نہیں بتاتا. اور جن کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا, نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے, نہ لڑائی جھگڑوں کا ان کے سامنے کوئی سلسلہ ہوتا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ چاہے اپنی طرف سے ہی کوئی نام پیش کر کے بتا دیتے ہیں. اب بندہ جاتا ہے تو واپس اس کے متعلق اپنے دل میں رکھ لیتا ہے, لڑائیاں فتنے شروع ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب ہوا, آپ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہ جادو کس نے کیا؟ حضور کو پتا تھا کس نے کیا لیکن آپ نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا عائشہ چھوڑو, اللہ نے ہمیں شفا دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک بات تو اس میں ان عاملین کے لیے ہے جو بات بات پہ مریض کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پہ فلاں نے کیا ہے, تم پہ فلاں نے کیا ہے. اور دوسری بات ان مریضوں کے لیے ہے جن کا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے ہمارے اوپر کس نے کیا ہے. ان دو باتوں کی نفی ہے اس واقعے کے اندر, اس طرف نہیں جانا چاہیے, اس سے فتنے اور فساد پھیلتے ہیں.